अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर माँ को अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने की बड़ी आरज़ू होती है। वो तो पालने से ही उसको दूल्हा बनाने के ख्वाब देखती है और जैसे ही बेटा बरसरे रोज़गार होता है उसके लिए दुल्हन की तलाश शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं घर में सबसे छोटा और 5 बहनों का इकलौता भाई था। तालीम मुकम्मल करने के बाद जैसे ही मुझे एक माकूल मुलाजमत मिली, मेरे लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई और फिर मेरी बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी गई, जिससे मुझसे ज़्यादा मेरी माँ बहनों को खुशी हुई। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक जीती जागती प्यारी सी गुड़िया मेरी बीवी की गोद में आ गई। कहाँ तो हम दोनों मियाँ बीवी अभी बच्चों की जिम्मेदारियां कबूल करना नहीं चाहते थे, मगर बच्ची की सूरत देखते ही वो हमें बहुत अजीज हो गई। बच्ची घर भर की लाडली थी और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। हमने उसका नाम अनम रखा। देखते ही देखते बच्ची 2 साल की हो गई। अब मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि अनम का भाई भी जल्दी से आ जाए। मेरी वालिदा को पोती का शौक पूरा होने के बाद पोता खिलाने की शदीद आरजू हो गई। एक दफ़ा फिर उनका मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी हर एक को ये कहकर टालते रहे कि इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं, मगर हमें पता नहीं था कि अभी नहीं कभी नहीं में बदल जाएगा। हुआ ये कि मेरी बेटी की 3री सालगिरह थी। हम अपनी बच्ची की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते थे। फैमिली के ख़ास लोग और कुछ दोस्त मौजूद थे। सब बहुत खुश थे। मेरी बीवी ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने तकरीब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी ज़ेबतन की। वो तैयार होकर जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तो न जाने किस तरह उसकी सैंडल की पेंसिल हील सीढ़ियों में कहीं फंस गई। उसका तवाज़न बिगड़ा और वो सीढ़ियों से लड़कती हुई नीचे आ गिरी। मैंने जल्दी से उसको गाड़ी में डाला और इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचा। वो तो बेहोश हो चुकी थी। दरअसल सीढ़ियों का किनारा उसके पेट में इस तरह लगा था कि उसका अंदरूनी निज़ाम बुरी तरह मजरू हो गया था। इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन हुआ। तकरीब की सारी खुशियां मांद पड़ गईं। मेरी बीवी की जान तो बच गई, मगर वो आइंदा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई और हम दोनों का ये कहना अभी नहीं कभी नहीं में तब्दील हो गया। मेरी बीवी की मुकम्मल सेहतयाबी में 3 महीने लग गए और जब उसको अपनी महरूमी का पता चला तो बहुत रोई, मगर अब क्या हो सकता था। हम दोनों को अपने बेटे की ख्वाहिश तो थी ही, मगर हमने कुदरत के निज़ाम को अपने हाथ में लेकर उसके फ़ैसले को टाला था। इसलिए अल्लाह ने हमें शायद ये सज़ा दी कि हम दोबारा औलाद की खुशी ही ना देख सके। बच्ची की परवरिश बड़े नाजो नाम से हो रही थी। उसकी हर ज़रूरत उसके कहने से पहले ही पूरी हो जाती। हमारे पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन औलाद जैसी दौलत सिर्फ एक बेटी ही थी। चंद साल यूं ही गुजर गए और मेरे वालिदैन भी इस बीच वफ़ात पा गए। वालिदैन के तरके में से जो हिस्सा मिला उससे मैंने अपना अलग घर खरीद लिया और हम नाजिमाबाद के इलाके से गुलशन में शिफ्ट हो गए। इसी दौरान मेरी बीवी को भी वालिदैन के तरके में से हिस्सा मिला, जो मेरे हिस्से से कई गुना ज़्यादा था। अब तो मेरी बच्ची करोड़पति वालिदैन की औलाद हो गई थी। उसकी उम्र तकरीबन 8 साल हो गई। वो अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करती। उसको हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई ख़ास बीमारी या वजह तशख़ीस नहीं हुई। बच्ची बड़ी हो रही थी, मगर उसकी आदतों में नुमाया तब्दीली महसूस हो रही थी। वो सबसे अलग थलग ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगी। ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती और रिश्तेदारों से मिलने जुलने से भी कतराने लगी थी। रफ्ता रफ्ता उसने अपनी सहेलियों से भी मेल जोल ख़त्म कर दिया। हमने उसकी तब्दीली को उसकी बहन भाई ना होने की महरूमी समझा, इसलिए हमने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। फिर उसने लड़कियों के ड्रेस को छोड़कर लड़कों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अपनी माँ से ज़िद करके नई शर्ट और जीन्स खरीदने लगी और उनको इस्तेमाल भी करने लगी। हम फैशनेबल तो थे, मगर कभी मगरबी अतवार नहीं अपनाए थे। हम लोग मशरकी रवायात पर पाबंद थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियां मगरबी ड्रेसिंग नहीं करती थीं, क्योंकि हमारे बड़ों की तरफ से इजाज़त नहीं थी। मगर मेरी बच्ची को जब दुपट्टा उड़ाने का वक्त आ रहा था तो उसने ऐसे लिबास पहनने शुरू कर दिए जो उरियां महसूस होते थे। हमें उसकी ये तब्दीली और रविश पसंद नहीं आई। हमने उसको रोकना टोकना शुरू कर दिया, मगर अब वो हमारी बात नहीं सुनती थी,
بلکہ اب تو وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور نہ ہی کہیں باہر جاتی، بس اپنے کمرے میں اکیلی الگ تھلگ رہتی، اور وہ بہت ہی زیادہ خودسر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لڑکیوں والی معصومیت اور خوبصورتی اب مان پڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے مگر وہ اپنا کمرہ بند کیے رکھتی۔ میری بیوی کا خیال تھا کہ کسی نے اس پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے یا کسی کی وہ نظر بد کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اس کا حل سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ لڑکیوں والی روش چھوڑ کر لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اور لڑکوں سے دوستی بڑھانے لگی ہے۔ ایسی عادتیں دیکھ کر کلاس کی لڑکیوں نے خود ہی اس سے دوستی چھوڑ دی۔ اسکول کو ایجوکیشن تھا، وہاں تو لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس سے باز پرس کی تو اس نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ زبردستی اور سختی سے اس کو پاس بٹھا کر اس کا مسئلہ جاننا چاہا تو رونے لگی اور بولی، میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہم نے اس دن اس کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر واقعی تبدیلی نظر آئی اور ہم دونوں انجانے اندیشوں میں گر گئے۔ اب تو ہماری بیٹی نفسیاتی مریض نظر آنے لگی تھی۔ اس دن اتفاق سے میری بڑی بہن کی بہو جو ڈاکٹر تھی ملنے آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بتا کر اس سے مشورہ مانگا، اور جب وہ اس سے ملی تو چونک گئی۔ پھر اس نے جو کچھ ہمیں بتایا تو اس کو سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا، ماموں جان، اس لڑکی میں واضح طور پر جنس تبدیل ہونے کی نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے جسم میں مردانہ ہارمونز نشوونما پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی جنس مکمل طور پر تبدیل ہو جائے اور یہ لڑکی سے لڑکا بن جائے، اور اگر ایسا خود بخود نہ ہوا تو نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ لڑکا، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کا آپریشن کروا لیا جائے۔ پھر اس نے ایک ڈاکٹر کا پتہ دیا کہ اس سے مل کر مشورہ کر لیں۔ ابھی ہم لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ کیا کیا جائے کہ ایک دن اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور ایمرجنسی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، جس کا میری بہن کی بہو نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا۔ اس ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو میری بھانجی بہو نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں مردانہ ہارمونز مکمل طور پر نشوونما پا چکے ہیں اور آپریشن ضروری ہے، اور یہ کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیرون ملک خصوصی طور پر کینیڈا لے کر جائیں، وہاں اس قسم کا آپریشن بہت کامیابی سے ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ انہوں نے خود کینیڈا بھیجنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ اس کا آپریشن بیرون ملک میں ہی ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ وہ سوالات کر کر کے گھر والوں کا اور جس پر بیت رہا ہوتا ہے اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ ذلت اور خواری الگ ہوتی ہے۔ میری بھانجی بہو بھی پیشہ ورانہ اصول کے تحت رازداری کا وعدہ کر چکی تھی۔ سرمائے کی تو ہمارے پاس کمی تھی نہیں، جو کچھ بھی تھا سب بچی کے لیے تھا۔ میڈیکل مسئلے کی وجہ سے ویزا بھی آسانی سے مل گیا۔ پھر ہم نے چپکے کینیڈا جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ کینیڈا میں اس کا فوری آپریشن ہوا اور اس کی جنس مکمل تبدیل ہو گئی۔ اب انم نہیں رہی بلکہ وہ منم میں تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، ہم نے اس کا نام منم ہی رکھا۔ ہم نے کوششیں کر کے اس کو وہاں کے بہترین تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوا دیا، اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر کے ہم خود پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آ کر ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ انم کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ انم تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی ملازمت سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دی اور چپکے اپنی سب جائیداد بیچنا شروع کر دی۔ ساتھ ہی ہم نے کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کر دی اور بیوی کے علاج کا بہانہ بنا کر وزٹ ویزے پر کینیڈا آ گئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد ہمیں کینیڈا کی امیگریشن مل گئی تو ہم لوگ مستقل کینیڈا ہی شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر ہم نے پاکستان میں یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے ایک بیٹا اڈاپٹ کیا ہے جس کا نام منم رکھا ہے۔ ایسا ہم نے لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ پھر تو سب کیوں، کیسے اور کب جیسے سوالات کر کر کے ہمیں اور ہمارے بچے کو پریشان کر دیتے۔ پھر کچھ لوگ مذاق کا نشانہ بناتے، کچھ ہمیں گناہوں کی سزا کا مستحق ٹھہراتے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی جو ہمارے بچے کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی۔ یہی سب سوچ کے ہم نے پورے خاندان سے کٹ کر رہنے کا فیصلہ کیا اور پورے 20 سال تک وطن واپس آنے سے گریز کیا۔ وقت بھی اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔
اب منم کی عمر تقریباً 33 سال ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ منم اپنی نئی زندگی سے مطمئن تھا اور اب اپنی تعلیم مکمل کر کے ملازمت بھی کر رہا تھا۔ اس کو اپنی کلاس فیلو اسپینش مسلمان لڑکی پسند آ گئی تھی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ لڑکی بھی ایک حادثے میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بارے میں منم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ منم نے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتایا تھا یا نہیں۔ بہرحال دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس افسانوی کہانی کے پورا ہونے کے بعد ہمیں اپنے وطن کی یاد ستانے لگی تو ہم نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن کی ڈاکٹر بہو نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کا پاس رکھتے ہوئے اس راز کو کسی پر نہیں کھولا تھا، اس لیے یہاں کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن میں نے اپنی اس بڑی بہن کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا تو رفتہ رفتہ پورے خاندان کو معلوم ہو گیا، اور پھر لوگ انم سے منم بننے کی کہانی جان گئے۔ اب لوگ بنا ٹکٹ تماشا لگانے لگے اور ہر کوئی ہم سے ملنے کے بہانے انم سے منم بننے کی کہانی سننے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے سوالات ایسے تفتیشی انداز میں ہوتے جیسے ہم نے یا ہماری بچی نے کوئی جرم کیا تھا۔ اب تو وہ راز جو ہم نے خود سے بھی چھپایا تھا تش تش بام ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا کہ منم ہمارے ساتھ پاکستان نہیں آیا تھا، ورنہ تو لوگ اس کا جینا بھی حرام کر دیتے۔ میری قسمت میں شاید بیٹی اور بیٹا دونوں ہی تھے، اس لیے اللہ نے کچھ دن ہمیں بیٹی کی خوشیاں دکھا کے اسی کو بیٹا بنا دیا۔ یہ اللہ کے راز اور اللہ کے فیصلے ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔